آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ادب کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت حضرت سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان، اللہ اکبر کیسا ادب ہے۔ اللہ اللہ آپ کا ایک مرید ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے میرے پیر بڑے اچھے ہیں، میرے پیر بڑے عمدہ ہیں، اپنے پیر کی تعریف کرنے لگا، مفتی اعظم ہند کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے پیر و مرشد کی بڑی تعریف کرتے ہو، تم حضور مفتی اعظم ہند کا نام لیتے ہو، ان کی بڑی تعریف کرتے ہو، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب تمہارے پیر و مرشد تمہارے گھر پہ تشریف لائیں تو مجھے بھی بلا لینا، میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بلا لینا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے پیر کتنے اچھے ہیں، تمہارے پیر کی کوالٹیز کیا ہے۔ اللہ اللہ اس نے کہا ٹھیک ہے جب آئیں گے میں تم کو بلا لوں گا۔ اللہ اللہ اب اس مرید کے گھر میں ایک مرتبہ میرے سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے، تاجدار بریلی کے شہزادے امام اہل سنت کے شہزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند تشریف لے آئے۔ اور جانتے ہو کون مصطفیٰ رضا خان، کون مفتی اعظم ہند؟ جب سکوں میں دین کو خریدا جا رہا تھا، ایمان کو خریدا جا رہا تھا، جب بڑے بڑے مولوی اپنے ایمان کا سودا کرنے لگے تھے، تھوڑی سی دولت کی خاطر چند سکوں کی خاطر جب ایمان کا سودا ہونے لگا تو ایک ہی شخصیت تھی، بریلی کے سرزمین پہ خریدنے کی بہت کوششیں ہوئیں، مگر امام اہل سنت کے شہزادے نے کہہ دیا دین میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا، ایمان کا کبھی سودا نہیں ہوتا۔ علل اعلان دنیا کو بتا دیا کہ نسبندی کو جائز کہنے والوں، نسبندی کے بارے میں جائز کا فتویٰ لینے والوں یاد رکھو، ارے وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یہی مفتی اعظم ہند ہے۔ اللہ اللہ مرید کے گھر تشریف لائے، مرید بڑا خوش ہوا، پیر آ گئے، اور ایسے پیر نہیں تھے جیسے یہ آج جاہل پیر ٹہل رہے ہیں، یہ جو مارتے ہیں نا کش، یہ جو چلم لے کے بیٹھتے ہیں نا چلم والے پیر، یہ سمجھتے ہیں ان کے جاہلوں کے کچھ مرید بھی جاہل ایسے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس، ارے یہ تمہیں نشیڑی بنا رہے ہیں، نشہ سکھا رہے ہیں تمہیں، یہ گانجا پینے والے، چرس پینے والے کبھی دین سکھا سکتے ہیں، کبھی ادب سکھا سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ مگر نہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں نا اور جب چلم میں مارتے ہیں، دم کش لگاتے ہیں، تو مرید سمجھتا ہے بابا نے کش لگا لیا، اب ہوگی ضرور کوئی کرامت۔ معاذ اللہ رب العالمین، بچو ان جاہلوں سے۔ آؤ پیر دیکھو کسے کہتے ہیں، میرے سرکار مفتی اعظم ہند کیسے پیر ہیں۔ اللہ اللہ اب آپ دیکھو شان میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کے مرید کے گھر میں پیر آئے تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میرے پیر و مرشد آئے ہیں، تم ملنا چاہتے تھے چلے آؤ۔ اب وہ آ گیا ملنے کے لیے، حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت کی، دیدار کیا، فیضیاب ہوا، لیکن امتحان لینا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، علم کو جانچنا چاہتا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند سے کہنے لگا کہ حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حضور مجھے سرکار کی شہزادیوں کے نام بتا دو، مجھے آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بتا دو۔ اللہ اکبر، جیسے اس نے سوال کیا نا، میرے سرکار مفتی اعظم ہند اٹھے، اٹھنے کے بعد میں اندر چلے گئے۔ جیسے ہی آپ اندر گئے یہ کہنے لگا تو اپنے پیر کی بڑی تعریف کرتا تھا، بڑا نام لیا کرتا تھا، میرے پیر ایسے ہیں، میرے پیر ویسے ہیں، مفتی اعظم ہند ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن دیکھ میں نے ایک سوال پوچھا، پتہ ہی نہیں ہے تیرے پیر و مرشد کو، میں نے ایک سوال کیا انہیں جواب ہی معلوم نہیں ہے، اندر گئے کتاب میں دیکھنے،
اندر گئے، دیکھیں گے پھر بتائیں گے۔ اللہ اللہ یہ تو بدگمانی میں مبتلا تھا، لیکن جب سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے اندر سے، سرکار مفتی اعظم ہند اندر سے تشریف لائے، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا، حیران ہو گئے۔ میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا سنو، میں جواب دے سکتا تھا لیکن سنو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آقا کی بیٹیوں کا نام بے وضو نہیں لیا۔ میں وضو کرنے گیا تھا تاکہ ادب ملحوظ رہے، نبی کی بیٹیوں کا نام لیا جائے تو میں بے وضو نہیں لیتا، ہمیشہ وضو کر کے لیا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے مفتی اعظم ہند کی۔ ادب اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کا نام لیں تو مفتی اعظم ہند ادب کے ساتھ لیتے ہیں، اور یہ نشہ کرنے والے، گانجا پینے والے، یہ بڑا دنیا کو سکھانے چلے ہیں۔ اب اہل بیت کا ادب اگر کوئی کرتا ہے صحیح معنوں میں تو بریلی والے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، سکھایا ہے، بخاری و مسلم کی حدیثیں سکھائی ہیں، پڑھائی ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرے گا، جو میرے خاندان کی محبت میں دنیا سے جائے گا، وہ کسی اور حالت میں نہیں مر سکتا، بلکہ جب اس کے جسم سے جان نکلے گی وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا ایمان سلامت ہوگا، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا، اسلام پہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ آقا نے یہ بھی فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کا بغض سینے میں لے کے دنیا سے جائے گا، یاد رہے وہ ایمان کی موت نہیں مر سکتا، بلکہ وہ کفر میں مبتلا ہو کے مرے گا۔